میں سب کی عزت کرتی ہوں، سب کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میری عزت کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ سوال میرے بھائیوں اور بہنوں کا ہوتا ہے اکثر۔ تو سب کو خوش کرنے کی عادت چھوڑیں۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتی ہوں اسی بات سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سب کی عزت کرتی ہوں، سب کا خیال رکھتی ہوں، لیکن ایک بات صاف ہے، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ دوسروں کے آگے جھکیں گے نا، لوگ اتنا ہی آپ کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے۔ آپ کو خود میں تھوڑی تبدیلی لانا ہوگی، خاص طور پر جب آپ بات کریں تو پہلے سوچیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتے ہیں اور بعد میں اسی ایک غلط جملے کی قیمت ہمیں اپنی عزت میں کمی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی بھی وقار ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا خودداری کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ بات کم وزن دار کریں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی آپ کی قدر خود بخود بڑھا دیتی ہے۔ یہ وہ خاموش زبان ہے جو بغیر بولے سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ جس انسان میں خودداری ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتا۔ معذرت صرف وہاں کریں جہاں واقعی غلطی ہو، بار بار سوری کہنا آپ کی اہمیت کم کر دیتا ہے۔ وقت ہر ایک کو مت دیں، جو آپ کے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کی ذات کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اپنا وقت وہیں لگائیں جہاں عزت ملے۔ اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ بھی ان کو اگنور کریں، نہ کہ ان کے لیے ہر وقت اویلیبل رہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات کو سب سے پہلے خوش کریں۔ آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے؟ اگر ایک کافی کا کپ بنا لینے سے خوشی ملتی ہے تو لازمی بنا کے پیجیے، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ اور اگر تھوڑا سا واک کرنے سے خوشی ملتی ہے تو لازمی اپنے لیے ٹائم نکال کے تھوڑی سی واک کریں۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، ٹائم اسپینڈ کرنے میں خوشی ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے کریں۔ جس کام میں سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے اس کام کو زیادہ ضروری سمجھیں۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ میں نے اپنی ذات سے سیکھا ہے۔ جب میں نے لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دی، اپنے بچوں کو اگنور کیا، اپنی زندگی کو اگنور کیا، اپنے آپ کو اگنور کیا تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، بلکہ مجھے ایک جملہ جو سننے کو ملتا اس سے بہت دل دکھی ہو جاتا۔ اور الحمدللہ پھر میں نے اپنی ذات کو ٹائم دینا سٹارٹ کیا، دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کیا، تو اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ عزت بھی اللہ نے دی اور اپنے آپ کو خوش رکھنا بھی سیکھ لیا۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنا کوئی کام ڈھونڈیں، کوئی پودوں کو دیکھنا شروع کر لیں، کوئی پودا پال لیں، کوئی بلی پال لیں، یا پھر کوئی کوکنگ سٹارٹ کر لیں۔ اگر کوئی پینٹنگ آتی ہے تو وہ سٹارٹ کر لیں۔ کچھ بھی ایسا کام جو ضرورت نہیں ہو، ایکسٹرا ہو، جو آپ صرف اپنی خوشی سے کریں، آپ کا جب دل چاہے آپ کریں تو وہ کام آپ کو زیادہ خوشی دے گا۔ اور جب پھر اپنے آپ کو آپ خوش رکھ پائیں گے نا تو پھر دوسروں کی باتیں فیل بھی نہیں ہوں گی۔ دوسرے جو بولتے رہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کے بولنے کا، وہ بولتے رہیں گے اور آخر تھک کے خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ یہی اصل طریقہ ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کا۔ اور جب آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں اور خود کو خوش رکھنے لگتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز سب کو پسند آئیں۔ لوگ باتیں کریں گے کیونکہ خاموش رہنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کا خوش ہونا کھٹکنے لگتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے، اور آج جب آپ نے ان کو اگنور کیا تو انہوں نے باتیں کرنا سٹارٹ کی۔ آپ انہیں باتیں کر کے انجوائے کرنے دیں اور خود اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ عام رہتے ہیں باتیں عام ہوتی ہیں، اور جب آپ بدلنے لگتے ہیں تو باتوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ آپ پر ہنستے ہیں، پھر وہی لوگ آپ سے جل کر باتیں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کر لیا ہوتا ہے جو وہ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی خوشی پر کسی کی رائے کو حاوی مت ہونے دیں۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے اور آپ کا کام اپنی زندگی جینا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، لوگوں کی باتیں آپ کی حقیقت نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کے اوپر بات کرتے ہیں نا، میں بتا رہی ہوں سچے دل سے، اس میں شاید ہی کوئی بات سچی ہو، تقریباً باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم کون سا کسی سے پوچھنے جاتے ہیں کس نے آپ کے سامنے میری کیا بات کی ہے، یا ایسا سچ میں ہے کہ نہیں۔ بات شاید کچھ اور ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کا انداز ہی کچھ اور کر دیا جاتا ہے۔ لوگ آپس میں مل کے بات کرتے ہیں، اس کا انداز بدل دیا جاتا ہے، تو بلا وجہ پریشان ہو کے یا کہیں کہ میری عزت کم ہوگی، اس کو مت سمجھیں کہ یہ میری عزت کم ہوئی۔ جس بات میں سچائی نہیں ہے اس میں عزت کی کیا ہی کمی، بلکہ آپ خود سے ہنسنا شروع کر دیا کریں کہ سچی بات کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ ہنسنا شروع کر دیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے پھر پریشان ہوں گے کہ یہ اتنا خوش کیوں ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو بہنیں بڑھ بڑھ کے سسرال کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جو بندہ آپ کو ویلیو نہیں دے رہا اس کے کام کرنا، میں سمجھتی ہوں سمجھداری نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو خود ہی سیکھا ہے اپنے آپ سے کہ بڑھ بڑھ کے سب کے کام کرنا، اور ہاں پیرنٹس کے کام کریں۔ میں کہتی ہوں ساس سسر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں بڑی اچھی ساس سسر، خاموش رہنے والی، کچھ نہ کرنے والی،
اس طرح کی بھی ساسیں ہوتی ہیں، پر سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ بڑھ بڑھ کے کام کر کے بھی اپنی عزت نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں کبھی کبھار کچھ ٹاکسک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹارچر کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، آپ کو بار بار ڈیگریڈ کرتے ہیں تو بھی ان کو مزہ آتا ہے۔ تو پھر وہاں پہ آپ کو کون سا سٹیپ لینا چاہیے؟ اس میں جو سٹیپ میں نے پہلے بتائے ہیں ان سٹیپ کے اوپر غور کرنا چاہیے، خاموش رہ کے، اپنے آپ کو بیزی رکھ کے۔ ہاں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ پہ نکل جائیں، نہیں شاپنگ تو چائے پہ بلا لیں یا خود چائے پہ چلے جائیں، تاکہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں نا، جہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہے، تو آپ اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ یہ اسپیشل ویڈیو ایک بہن کے لیے جنہوں نے اپنی کہانی سنائی، اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس اس کے ساتھ شیئر کیا اور میں نے سوچا کہ میری اس طرح کی کتنی ہی اور بہنیں ہوں گی جن کے ساتھ یہ مسئلے چل رہے ہوں گے، جہاں آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہو، جہاں آپ کو لگے کہ مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے، بات بہت ضروری، وہاں پہ کہہ دینا بھی بہت ضروری ہو۔ اگلے آپ کی بات کو بے شک نہ مانے، آپ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں۔ میں تو الحمدللہ ایسے ہی کرتی ہوں۔ کسی کو اگر بات کوئی بری لگی ہو یا مطلب کچھ بات ایسی ہو جو میرے حق کے لیے ہو، میں اپنے حق کے لیے خود پہلے کھڑی ہوئی اور مجھے بولنا بھی وہاں چاہیے تھا۔ پھر آپ کو چاہے تو کوئی بد زبان ہی کہہ دے، کیونکہ آپ نے جب اپنے حق کا استعمال کیا ہے تو اگر کوئی بد زبان کہہ دے تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بد زبانی اس طرح نہیں، بد زبانی ہوتی ہے گالی نکالنے سے۔ گالیاں نکالنے کو تو برا شاید کوئی نہ سمجھے، لیکن اگر آپ اپنے حق کے لیے بولے تو پھر آپ کو بد زبان بھی کہہ دیا جائے گا۔ تو اس بات پہ بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ مجھے بد زبان کہہ دیا گیا۔ ہاں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، تو شوہر ہو یا ساس سسر ہو یا کوئی بڑی بھابھی نند، بدتمیزی نہ کرے، آپ بڑے تحمل سے رہ کر بات کریں۔ تو تحمل سے کی جانے والی بات کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عزت وہ ہے جو آپ نے اپنی خود کرنی ہے۔ کبھی بھی اپنی عزت کے لیے دوسروں کے اوپر انحصار نہ کریں کہ میری فلاں عزت کرے گا، شوہر، ساس، نند یا کوئی تیسرا بندہ تو میری عزت ہوگی، میں ان کے بڑھ بڑھ کے کام کروں گی تو میری عزت ہوگی۔ کام سے عزت نہیں ہوتی، میں تو یہ سمجھتی ہوں، میں نے کر کے دیکھے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی کام سے، بلکہ جو کام نہیں کرتا نا ان کی زیادہ عزت ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو بہلانے کے لیے، ان کو کچن میں لانے کے لیے ان کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح ہماری بات مان کے نا کچن میں آ جائیں، کسی طریقے سے یہ والا کام سنبھال لے، تو ان کی عزت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بھی نخرے دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی عزت کروانے کی باؤنڈری مقرر کی ہوتی ہے، ان کی اپنی حدود ہوتی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے وہ عزت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو بھی ارد گرد سے سیکھنا چاہیے نا کہ چاہے آپ کی سکی بہن نہیں آپ کی عزت کر رہی، چاہے آپ کا سکا بھائی بھابھی، سسرال والے تو رہ گئی ایک طرف، اگر ان میں سے آپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا تو پھر آپ کو بھی اپنی باؤنڈری اختیار کرنی پڑے گی، بے شک وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ خود سے بات کرنے کی بھی عادت ڈالیں، خود کو بتائیں کہ آپ کس قدر عزت والے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ میں بہت اہم ہوں۔ ویسے عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ ضروری ہے، یہ پریکٹس اس لیے کرنی ہے کہ تاکہ ایک عادت بن جائے کہ آپ اپنی عزت کیسے کروا سکتے ہیں دوسروں سے۔ ایک اور بات کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر لیتی، میں بھی کرتی تھی، اس میں بالکل ہی دو رائے نہیں ہے، رونا آتا بھی ہے، جب آپ بالکل صحیح ہونا دوسرا بندہ غلط ہو تب آپ کو رونا آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خوشی کا انحصار جو دوسروں کے اوپر کر رہی ہیں کہ اگلا بندہ اس بات سے ناراض نہ ہو، خوش نہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت ہی نہیں کر پاتی، پھر آپ کو رونا آتا ہے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، پھر اس سلسلے میں رونا شروع کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نا جذباتی طور پہ اپنے آپ کو خود مختار بنائیں کہ جب آپ کو کوئی ہنسائے تو آپ ہنسیں، جب آپ کو کوئی رلائے، کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو آپ رونا شروع کر لیں۔ جب آپ کے پاس یہ خود مختاری آ جائے گی نا، جب آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے نا، تو آپ پھر ریئیکٹ کریں گے کہ مجھے کس بات پہ کون سا ریئیکشن دینا ہے۔ اگلا آپ کو کوئی بری بات بھی کہے تو نہ روئیں، اور یا کوئی ہنس کے بات بھی کہہ دے تو اگر آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو مت ہنسیں اس کے سامنے، بالکل سیریس ہو جائیں۔ آپ کو تو یہ خود طے کرنا ہے نا کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ ہنسنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ میں نے ہنسنا بھی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے آپ کی باؤنڈری اختیار خود کریں گی، اپنے جذبات کی باؤنڈری اختیار کریں گی، کس کے سامنے میں نے زور سے بولنا ہے، کس کے سامنے میں نے زور سے بھی نہیں بولنا، کس کے سامنے میں نے ناراض ہونا ہے، کس کے سامنے میں نے ہنسنا ہے، یہ ساری باؤنڈری جو ہے نا یہ خود کو طے کرنی پڑتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب آپ کسی کی فضول سی بات پہ نہ ہنسیں گے نا تو دوسروں کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے بات غلط کی تھی، وہ خود ہی شرمندہ ہو کے آپ کی باؤنڈری کے مطابق چلیں گے۔
اور کچھ زندگی کے فیصلے آپ کو خود بھی کرنے چاہیے. مشورہ آپ سب سے لیں لیکن آپ کو جو بہتر مشورہ لگے اس کے مطابق عمل کریں. جو بات آپ کے دل کو اچھی لگے، جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جس سے آپ کو خوشی ملے، آپ وہ کام کریں، وہ مشورے پہ عمل کریں، نہ کہ اپنے زندگی کو دوسروں کے فیصلوں کے اوپر چھوڑ دیں. دوسرا جس طرف مرضی آپ کی زندگی کو لے جائے، آپ کو رلائے، آپ کو ہنسائے، لیکن اگر آپ فیصلہ کرتے ہوئے ڈر جائیں گی نا تو آپ پوری زندگی کے لیے اپنے بیسک رائٹ سے محروم ہو جائیں گی. آخری بات یہاں پہ میں کروں گی کہ اپنے آپ کو معاف کرنا بھی سیکھیں. زندگی میں کچھ فیصلے اگر غلط بھی ہو جائیں نا تو ان کو بار بار یاد کر کے پچھتائیں مت، اس سے زندگی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.